حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کون اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہیں، کون شریعت کے دعوت و تبلیغ کے کام میں محنت کرنے والے ہیں، جہاد کے میدان میں اترنے والے ہیں، اور کون صبر کرنے والے ہیں، صبر کا دامن پکڑے رہنے والے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا کلیئر واضح ہو جائے، ان تمام لوگوں کا امتحان ہو جائے، ان تمام لوگوں کا یہ دعویٰ بھی سچا ہو جائے، کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لوگوں تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی، تمہارے ایمان کو پرکھا جائے گا، تمہاری زندگی میں مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن ان تمام پریشانی کے حالات میں تم صبر کا دامن پکڑے رہنا، اور جو آزمائش ہماری ہوگی، ہمارا امتحان ہوگا، اور آزمائش کے بعد جو ہمیں انعام دیا جائے گا، کب دیا جائے گا؟ آزمائش کوئی وقت اگر ہم صبر کریں تو ہمیں انعام دیا جائے گا، آزمائش کے وقت اگر ہم صبر کا دامن پکڑے رہیں تو ہمیں پرائز دیا جائے گا، ہمیں انعام سے نوازا جائے گا۔ لیکن آزمائش کے وقت اگر ہم اپنے زبان سے برے الفاظ نکالنے لگ جائے، اپنے زبان سے شکوہ شکایت کرنے لگ جائے، شریعت کے خلاف باتیں کرنے لگ جائے، تو پھر ہم انعام سے، پرائز سے ونچت ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکوہ شکایت یا برے الفاظ نکالنے کی وجہ سے آزمائش بھی ہو، پریشانی بھی آئے، پھر ہم گناہ کے بھی حقدار ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ہر موڑ پر، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور و معروف روایت صحیح مسلم کی، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا، کافر جو غیر مسلم ہے یہ مرنے سے بڑا ڈرتے ہیں۔ ویسے تو موت سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان ڈرتا ہے موت سے، کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، وہ آخری کوشش کرتا رہتا ہے، حتی المقدور وہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کہیں جاؤں، کہیں ٹریٹمنٹ کروں، کہیں چکتسا کروں، کہیں علاج کراؤں کہ مجھے کچھ اور وقت مل جائے، کچھ اور حیات مل جائے، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ لیکن جو غیر مسلم، جو اللہ کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، وہ لوگ اور زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سب کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کے اندر وہ جو موج مستی کر لیں گے وہی ان کو ہے، ان کے لیے ہے، مرنے کے بعد آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن، مومنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، یہاں اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، لیکن آخرت ہمارے لیے جنت ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، آخرت ان کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ان کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اگر آزمائش کی جاتی ہے، سب سے زیادہ اگر امتحان لیا جاتا ہے تو انبیاء کرام کا امتحان لیا گیا ہے، انبیاء کرام کو آزمایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر 55 تک، یعنی بچپن سے لے کر آخری عمر تک ان کی پوری زندگی آزمائش پر کٹ گئی، پوری زندگی آزمائش، لیکن کبھی بھی ان کے زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ نہیں نکلے، کبھی بھی ان کی زبان سے برے الفاظ نہیں نکلے، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، اے اللہ کیا میں اکیلا ہی تیرا بندہ ہوں کہ میری آزمائش لیتا جا رہا ہے، میرا امتحان لیتا جا رہا ہے، مجھے ہی پرکھتا جا رہا ہے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اور ہم خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ہم بار بار یہ سنتے آ رہے ہیں، قربانی کے موقع پر اور دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ میں صرف تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، سورہ صافات، سورہ نمبر 37، آیت نمبر 102، 3،
इन तमाम आयतों को आप उठा करके देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश का आपको पता चलेगा। फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102 उठा करके देखिए। फलम्मा बलगा माहु साया, एक तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाते हैं। 80 साल के करीब उनकी उम्र हो जाती है, कोई औलाद नहीं होती है, कोई बेटा बेटी उनको नहीं दिया जाता है। 80 साल के करीब 80 साल तक पहुंच जाते हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, फिर भी कोई बेटा नहीं होता है। आखिरी उम्र में जाकर के एक बेटा नसीब होता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा दिया जाता है, फिर बाद में इसहाक अलैहिस्सलाम की शक्ल में भी बेटा दिया जाता है। लेकिन मामला क्या होता है, इतने उम्र के पड़ाव में आखिरी पड़ाव में जाकर के एक बेटे से नवाजा जाता है, इस्माइल को दिया जाता है। लेकिन उस बेटे को देने के बाद भी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम फलम्मा बलगा माहु साया, जब वो बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम जब अपने बाप के साथ कुछ काम करने के लायक हो जाते हैं, बाप के साथ हाथ बटाने के लायक हो जाते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया जाता है और वो ख्वाब अपने बेटे के सामने बयान करते हैं। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहुका, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुर्बानी कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम्हारा क्या एडवाइस है, तुम्हारा क्या कहना है। ऐ मेरे बेटे इस्माइल, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, तुम क्या कहना चाहते हो? What do you want to say about this matter? इस मामले में, इस मैटर में तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे भाई और दोस्तों, जिस तरह पिताजी उसी तरह पुत्र भी, जिस तरह से वालिदे मोहतरम उसी तरह से संतान भी, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान उसी तरह से बेटा इस्माइल का भी ईमानी जज्बा। तो देखिए इस्माइल अलैहिस्सलाम के जुबान से भी अल्फाज निकलते हैं, या अबति फ़अल मा तुमर, ऐ मेरे अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया गया है, आपको जो भी आदेश दिया गया है, आपको जो भी ऑर्डर दिया गया है अल्लाह की तरफ से, आप उस ऑर्डर पर तामील करते जाइए, आप उस हुक्म की तामील करते जाइए, आप उस हुक्म को पूरा करते जाइए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे पिताजी, आप मुझे भी इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, जरा गौर तो कीजिए, क्या एक पिता के लिए इतना आसान मामला था कि अपने बेटे को छुरी लेकर के ज़बह करने के लिए तैयार हो जाए? क्या एक बेटे को बाप अपने हाथ से छुरी लेकर के ज़बह करने के लिए तैयार हो जाए, कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाए? नहीं नहीं, हम ये वाकया बार बार सुनते हैं, इसलिए हो सकता है हमारे दिल के अंदर एक कपकपी तारी ना हो, हमारे दिल के अंदर डर पैदा ना हो। लेकिन आप अपने बेटे को सामने रखिए और अपने बेटे को सामने रख करके उस मंजर को याद करने की कोशिश कीजिए कि अपने बेटे को लिटा करके, अपने बेटे को एक मैदान में लिटा करके आप छुरी निकाल करके उसके गर्दन पर थोड़ा सा रख करके तो देखिए, आपके हाथ के अंदर अगर कपकपी तारी ना हो जाए, आपका कलेजा अगर मुंह पर ना आ जाए, आपका कलेजा अगर दहल ना जाए, तो फिर मुझसे कहना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील करने के लिए, अल्लाह के ऑर्डर का पालन करने के लिए अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बेटा भी ऐसा होता है कि वो भी कहते हैं मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे पिताजी, आपको जो भी हुक्म दिया गया है, जो भी ऑर्डर दिया गया है, आप उसको कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इतना आसान नहीं था मेरे भाई और दोस्तों, इतना सहज और इतना
آسان معاملہ یہ نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کس لیے تیار ہوئے؟ یہ انبیاء کرام کے ذہن و دماغ میں، یہاں بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں، اسماعیل علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ ہم سے جو لینا چاہے ہمیں دینا پڑے گا، اللہ جس طرح ہمارا امتحان لینا چاہے ہمیں امتحان میں اترنا پڑے گا، اللہ جس طرح ہماری آزمائش کرنا چاہے ہمیں آزمائش میں کھرا اترنا پڑے گا، اللہ جس طرح ہمارے ایمان کی جانچ کرنا چاہے، ایمان کا پڑتال کرنا چاہے ہمیں اپنے ایمان کا پریچے دینا پڑے گا۔ یہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ سب کام آسان ہو گیا تھا۔ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی اگر وہ بات بیٹھ جائے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ جس طرح ہماری آزمائش لینا چاہے، جس طرح ہمارا امتحان لینا چاہے، جس طرح ہمارے ایمان کو جانچنا چاہے، اگر ہم اس طرح اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے تو ہمارے لیے بھی جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو بھی تکلیف اور دکھ ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی کچھ ہے ہماری زندگی میں، یہ سب آسان، ہمیں سہج اور سرل دکھائی دے گا اپنے آنکھوں کے سامنے۔ لیکن وہ ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمانی جذبہ ہونا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایوب علیہ السلام کی زندگی، یعقوب علیہ السلام کی زندگی، ان تمام لوگوں کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل، ایک نمونہ کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ تمام انبیاء کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا ان لوگوں نے کیسا کیسا امتحان دیا، نہ جانے کس کس انداز میں ان لوگوں نے اپنی آزمائش پیش کیا، اپنے امتحان کو پیش کیا، اور امتحان میں یہ سب کے سب کھرے اترے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، پورا واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اشارتاً صرف میں بیان کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے حالات دیکھیے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم نے سنے ہوں گے بہت سارے موقع پر، خطبہ جمعہ کے موقع پر، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے ہی بھائیوں نے پیترا کر کے، سازشیں کر کے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے مارنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو نہ جانے کتنی سازشیں کر کے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سب ناکام ہوئے، کامیاب نہیں ہو پائے۔ لیکن وقتی طور پر مصیبت آئی، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مصیبت آئی، ان کے پتا جی، ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں مصیبت آئی، اور کیسی مصیبت آئی؟ ہم اور آپ اگر ہوتے، ہمارا جیسا اگر انسان وہ ہوتا تو نہ جانے کیا کیا الفاظ اپنے زبان سے نکالتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 84 اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں جو دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت آئی، ان کے حالات کیسے ہوئے، ان کو کیا کیسی کیسی مصیبت پہنچی۔ دیکھیے اس آیت کو، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 84۔ وقال یا اسفا علی یوسف وبیضت عینہ من الحزن فہو کظیم۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یوسف علیہ السلام کے بیٹے یوسف کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے کے بعد، یعنی کنویں میں پھینکنے کے بعد، جب اپنے پتا یعقوب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، ان کا یہ پوشاک اور لباس کو ایک بھیڑ کے خون میں لت پت کر کے، مخلوط کر کے اپنے والد کے پاس آتے ہیں، اور سب کے سب بھائی آ کر کے کہتے ہیں، پتہ نہیں، رونے لگتے ہیں، اے میرے ابو جان، یوسف علیہ السلام کو، میرے بھائی یوسف کو نہ جانے کس بھیڑیے نے کھا لیا، نہ جانے کس بھیڑیے نے اس کے اوپر آکرمن کیا، اٹیک کیا، اور اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اسے جان سے ختم کر دیا گیا۔
لیکن یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ جھوٹی باتیں واضح ہو گئی تھی. وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی واضح پروف اور کوئی ایویڈنس, کوئی دلیل نہیں تھی, اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو تکلیف ہے, ان کے اندر جو مصیبت کی وجہ سے ان کا دل جو دکھ رہا تھا, ان کے دل کے اندر جو تکلیف ہو رہی تھی, اس چیز کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا وقال یا اسفا علی یوسف, یعقوب علیہ السلام نے کہا ہائے افسوس میرے بیٹے یوسف کے اوپر, وبیضت عینہ من الحزن, غم کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, روتے روتے, غم کی وجہ سے, مصیبت کی وجہ سے, یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سے بچھڑنے کی وجہ سے, جدائی کی وجہ سے اس فراق کو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں کہ میرے بیٹے یوسف کو جدا کر دیا گیا, میرے بیٹے یوسف کو مجھ سے الگ کر دیا گیا. چونکہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں, دل میں یہ وشواس تھا, یقین تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹے سے میری ملاقات کرائے گا, میری ملاقات میرے بیٹے یوسف سے ہوگی. لیکن وقتی طور پر ان کو اتنی تکلیف پہنچی, اتنی دکھ ہوئی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں, روتے روتے وبیضت عینہ من الحزن. میں قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وبیضت عینہ من الحزن, روتے روتے, غم کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, رنج و ملال کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کے آنکھیں سفید ہو جاتی ہے, آنکھیں سفید ہو جاتی ہے. یعنی آنکھوں کی پتلیاں جو ہماری ہوتی ہے یہ پتلیاں کالی ہوتی ہے, لیکن یعقوب علیہ السلام اتنے روتے ہیں, اتنے روتے ہیں اپنے بیٹے کی جدائی میں, اپنے بیٹے کے الگ ہونے کے غم میں, کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں سفیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ قزیم, اور وہ اپنے غم اور اپنے رنج و ملال کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی اتنی تکلیف ہو جانے کے باوجود, اتنا غم لاحق ہو جانے کے باوجود, اتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی اپنے زبان سے کوئی برے الفاظ نہیں نکالتے ہیں, کبھی بھی زبان سے شریعت کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرتے ہیں, کبھی بھی زبان سے شکوہ و شکایت کے الفاظ نہیں نکالتے ہیں, کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوتی ہے اے اللہ دنیا کے اندر اتنے بندے ہیں, دنیا کے اندر اتنے انسان ہیں, لیکن ہماری ہی کیوں آزمائش ہے, ہمارا ہی کیوں امتحان, ہمارے ہی بیٹے کو کیوں جدا کر دیا گیا, ہمارے ہی بیٹے کو کیوں الگ کر دیا گیا, ہمارے ہی بیٹے یوسف کے ساتھ کیوں یہ ہوا, ہماری ہی زندگی میں یہ کیوں ہوا. یہ الفاظ ان کے زبان سے نہیں نکلتے ہیں, بلکہ وہ صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں, وہ یہ وشواس رکھتے ہیں, وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, اللہ کے اوپر یہ کامل ایمان ہوتا ہے اے اللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے بیٹے سے میری ملاقات ہوگی, میرے بیٹے میرے سامنے آئیں گے. یہ امید لے کر کے غم کے مارے روتے روتے وہ اپنی آنکھوں کی بینائی کو بھی ختم کر دیتے ہیں, لیکن صبر کا دامن چھوٹنے نہیں دیتے ہیں, صبر کا دامن اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, یاد کیجئے ایوب علیہ السلام کا واقعہ, یہ بھی ایوب علیہ السلام ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ, اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تھا. یہ ایوب علیہ السلام کے حالات دیکھیے, آپ کو یہ دلیل کے طور پر مل جائے گی. سورہ انبیاء اٹھا کر کے دیکھیے, 21 نمبر سورہ آیت نمبر 83 کے اندر ایوب علیہ السلام کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ. اے اللہ, اے لوگوں سنو, یا ایوب علیہ السلام کے حالات کو تو ذرا یاد کرو. ایوب علیہ السلام کے زندگی کو ذرا دیکھ لیا کرو. اے مومنوں, اے مسلمانوں, جو غم کے مارے, جو تکلیف کے مارے, جو پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہو, تکلیف کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, مصیبت کی وجہ سے تم پریشان ہو گئے ہو, ذرا ایوب علیہ السلام کے حالات کو بھی اٹھا کر کے دیکھ لو. اذ نادى ربہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی الضر, اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے پریشانی پہنچی ہے, وانت ارحم الراحمین, اور اے میرے رب, اے اللہ تو ہی میرے اوپر رحم کرنے والا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, حافظ صلاح الدین یوسف کی لکھی ہوئی
تفسیر احسن البیان آپ اٹھائیے، اس تفسیر احسن البیان کے اندر حافظ صلاح الدین یوسف بیان کرتے ہیں، آپ کو مل جائے گا کہ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں 1 سال کے لیے پریشانی نہیں آئی، 2 سال کے لیے پریشانی نہیں آئی، 3 سال کے لیے پریشانی نہیں آئی، 4 سال کے لیے پریشانی نہیں آئی، ایک لمبی مدت تک 18 سال کی زندگی تک 18 سال تک ان کی زندگی میں پریشانی لگی رہی، 18 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، کبھی مصیبت ڈال کر کے، کبھی پریشانی ڈال کر کے، کبھی بیماری دے کر کے، کبھی آل اولاد کی جان کو ختم کر کے، کبھی بیوی کو جدا کر کے، نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں ان کی زندگی میں آئی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 18 سال کی زندگی، 18 سال تک ان کا امتحان لیا جاتا رہا، ان کی آزمائش لی جاتی رہی، لیکن ایوب علیہ السلام 18 سال کے امتحان میں، 18 سال کی آزمائش میں کبھی بھی اپنے زبان سے برے الفاظ نہیں نکالے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہے، انت ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی مہربانی کرنے والا ہے، تو ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو ہی مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے۔ یہاں یہ ذرا یہ بھی غور کیجئے، ایوب علیہ السلام 18 سال کی زندگی میں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی میں زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی دربار کا رخ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی دربار کی طرف جا کر کے ماتھا بھی نہیں ٹیکتے ہیں، یا اپنے زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ بھی نہیں نکالتے ہیں، پورے 18 سال کو وہ اللہ کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے آزمائش میں وہ پار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، برے الفاظ نہیں نکالتے ہیں۔ یہ ہے انبیاء کرام کے حالات، یہ ہے انبیاء کرام کی زندگی میرے بھائی اور دوستوں، یہ انبیاء کرام کی آزمائش کا معاملہ ہے، یہ انبیاء کرام کے امتحان کا معاملہ ہے، انہوں نے پوری زندگی آزمائش میں گزار دی۔ ہماری زندگی میں اگر 1 مہینے کے لیے کوئی پریشانی آ جائے، 1 مہینے کے لیے، تو ہم نہ جانے کیا کیا کہنے لگ جائیں گے، ہم نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اپنے زبان سے نکالنے لگ جائیں گے، لیکن 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، لمبی مدت تک 18 سال تک ان کی زندگی میں پریشانیاں لگی رہی، پریشانیاں لگی رہی، مصیبت پر مصیبت، بیماری پر بیماری، 18 سال تک ان کی آزمائش لی جاتی رہی، ان کا امتحان لیا جاتا رہا، لیکن کبھی بھی وہ اپنے زبان سے برے الفاظ نہیں نکالے، اور اسی وجہ سے ان کو خوشخبری سنائی گئی اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ آپ اٹھائیے سورہ صاد، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 44، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا 18 سال کی پریشانیاں، 18 سال کی آزمائش کو جب انہوں نے پار کر لیا، جب وہ آزمائش میں کھرا اترا، اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، ہم نے صابر پایا، نعم العبد، یہ میرا بندہ ایوب کتنا ہی نیک بندہ ہے، انہ اواب، یہ میرے ہی طرف، یہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔